ہوتا یہ ہے کہ پہلے انسان ضرورت سے زیادہ مشہور ہوتا ہے، جس پر فیضان ہوتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے، ہر آدمی کی زبان پر اس کا نام ہوتا ہے، ہر آدمی کے ذہن میں اس کا نام ہوتا ہے، پھر یہ بڑھتے 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 محبوب ہو جاتا ہے، تو وہ نام جو ذہنوں میں ہوتا ہے وہ دل میں اترتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نام اس کے وجود کا حصہ بنتا ہے، وہ مقبول ہوتا ہے۔ مشہور ہونا، محبوب ہونا اور مقبول ہونا، یہ تین درجے ہیں انسان کے، اور یہ تینوں درجوں کا مجموعہ آصف رضا ہے۔ تینوں درجات انسان کے آصف رضا سیفی کو کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگوں کی 40-45 سال کی زندگی ایسی ہی گزری، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خاص نوازشات ایسی ہوئی کہ جس شخص کو پوری رات تنہا محفل کو کامیاب کرتے ہوئے ہم لوگوں نے دیکھا، محسوس کیا، ایسا احساس ہوتا ہے کہ بس وہی بولتا ہے۔ بڑے بڑے مقررین، بڑے بڑے لوگ اس خواہش میں بیٹھے رہتے ہیں کہ آصف رضا سیفی بس بولتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بولنا کبھی تو رنگ لائے گا، اپنی بات کو نہیں بولتے، یہ مصطفیٰ کی بات بولتے ہیں، آقاؤں کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں، غوث اعظم کی دہلیز تک پہنچاتے ہیں، ہمارے سرکاروں کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو جو آواز مشہور ہو، محبوب ہو، اور پھر بزرگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں مقبول ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ایسے ہی انتظار ہوتا ہے۔ آج کی بزم محبت حضرت مولانا آصف رضا سیفی، آصف رضا سیفی وہ آدمی ہیں کہ جن کے وجود میں کئی ہزار نعتیہ اشعار سانس لیتے ہیں، کئی ہزار نعتیہ اشعار سانس لیتے ہیں، کئی ہزار شاعروں کے نام ذہن و فکر میں موجود ہیں، جو لوگ نعت کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، آج ان کے دل میں ان کے اشعار مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہی باتیں ہیں جو آصف رضا سیفی ہمارے درمیان ایک محبوب، مقبول اور مشہور شخصیت کے حوالے سے تیار ہے۔ میں بڑے بڑے ادب و احترام و عقیدت کے ساتھ انہیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ نئی نسل غوث اعظم کا دیوانہ کیسے بنے گی، بزرگوں کی بارگاہ تک کیسے رسائی حاصل کرے گی۔ یہ اس آدمی سے پوچھئے جو ان بارگاہوں کی جاروکتی کر چکا ہو، خاک چھان چکا ہو۔ ظاہر ہے کہ جب بزرگوں سے کی بارگاہ سے جب کوئی قریب ہو جاتا ہے تو وہ اگر چھینٹے اڑاتا ہے تو انسان ان چھینٹوں کی برکتوں سے اپنی زندگی میں بہار لاتا ہے۔ آج سیفی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات، بزرگوں کے ایسے واقعات، عرفانی واقعات، بزرگوں کے اقوال جو بڑی بڑی کتابوں میں نظر نہیں، آصف رضا سیفی کے نوٹ زبان۔ الحمدللہ آج وہ ہماری محبت میں آپ خوب ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اور پوری دل جمعی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ میں بڑے بڑے محبت کے ساتھ گزارش کرنے جا رہا ہوں، ایک بار جھوم کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ تکبیر۔ بہت اطمینان کے ساتھ تقریر کیا ہے، 100 مقرروں کو ایک سائیڈ بٹھا دیجئے اور ایک مقرر کو سنیے، اسی کا نام سیفی ہے۔
بسم الله جل الشان برهان شديد السلطان ما شاء الله وكان بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله محمود في كل فعاله يا الله محمود في كل فعاله يا الله محمود في كل فعاله استغفر الله كل ذنوب يا ستار يا غفار بحق حضرت محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولا کائنات و سرکاران حسنین کریمین علی رحمت الرضوان استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز یا شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغسنی و امددنی و نورنی و اسقنی و آتنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات البداعی وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئی لاجاد نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا نہ کی تم نے عطا نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں سلام کروں میرے سلام کا جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کا ایکو بند کر دیں ایک دم بند کر دیں بھائی جان بہت اچھا مائک ہے آپ کا ایکو اور بند کر دیں ایک دم آف کر دیں ٹھیک ہے اب تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے اس میں درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و علی آل محمد بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک حضرات جاوید صدیقی صاحب ایکو اس کا بند رکھیے گا بیٹھیے گا آواز اتنی رکھیے گا کہ بس یہیں قریب تک آواز ملے ہو سکتا ہے کوئی ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں سلانا چاہتی ہو میری آواز کی ہم آہنگی سے اس کے بچے اس کی گود سے گر جائیں حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں فرماتے ہیں کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ننگے پاؤں راتوں کو چلا کرتے تھے تو ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ میرے بھائی آپ مدینہ شریف میں ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں تو سرکار صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں چپل یا جوتے راتوں کو مدینہ شریف میں اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے جب بے حسی پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کے خلاف عمل کرتے ہیں بائک میں سیلنسر نکال کر کے گلی کوچوں میں اس قدر آواز پھیلاتے ہیں کہ وہی آواز غریبوں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا بیس بن جایا کرتی ہے دعا کریں اللہ ہمارے ضمیر کو زندہ رکھے باہر کے جتنے ساؤنڈ ہیں انہیں سب بند کر دیجئے ٹھیک ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس کیمپس میں یہ بہت ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دو باتیں میرے ذہن پہ بیٹھے بیٹھے آ رہی تھیں میں نے کل کی مجلس میں بھی بریلی شریف کے قریب تھا تو وہاں بھی میں نے محترم حلیم حاضر کلکتوی صاحب کا ذکر کیا تھا مائک پر ہم نے ان کی انگلیاں پکڑ کے چلنا سیکھی ہیں نظامت میں بے پناہ اشعار محترم حلیم حاضر صاحب قبلہ کلکتوی کے میں پڑھتا رہا اور ابھی بھی ان کی دست بوسی ان کی قدم بوسی کا فیض ہے میں زندہ صحیح سالم ہوں میں یہ سوچ رہا تھا کہ جاوید صدیقی صاحب اتنے اچھے شعر اتنا اچھا پڑھ رہے تھے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کاش یہ جاوید صدیقی گونڈوی نہ ہو کے کلکتوی ہوتے تو بہتر ہوتا اگر آپ نے ایسا سوچا ہے تو پھر یہ اس ملک میں مجھے بھی یہ سوچنے دیجئے کہ حلیم حاضر کلکتوی نہ ہو کے گونڈوی ہوتے تو بہتر ہوتا بھائی سوچنے پر تو کوئی پابندی ہے نہیں مجھے استاد الشورا استاد النخبہ محترم حلیم صاحب قبلہ کی موجودگی میں اور حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں اور میرے تمام تر محسنین ہیں زاہد بھائی بیٹھے ہیں عرفان بھائی غلام عیسیٰ صاحب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ اماد بھائی ہیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہے
کہ 30 سال مشاعرے میں بہت کم ایسے مشاعرے نعت کے ہوئے تھے جن میں تحت کے کسی شاعر کو اتنی عزت ملی ہو۔ کچھ شعراء کرام تھے جیسے افسر امروہوی وغیرہ تھے، وہ نعتوں کے مشاعروں کو بہت بلندیاں تک لے جاتے تھے، یا کچھ اور شعراء کرام تھے، کانپور میں میکائل ضیائی صاحب تھے، قاسم حبیبی صاحب تھے، پروفیسر ابو الحسنات حقی صاحب وغیرہ تھے، آصف طاہری صاحب تھے، یہ سب لوگ تھے جو تحت میں اچھے شعر، یاور وارسی صاحب قبلہ تھے، اچھے مشاعرے میں آ کر کے تحت کے شعر پڑھتے تو بہت اچھے تھے، لوگ سنتے تھے، لیکن اب مجھے اس بات کی خوشی ہے اس بیلٹ کو دیکھ کر کے کہ انشاءاللہ ہر نعت کے مشاعرے میں ایک دو تحت میں اس طریقے سے اچھے شعر کہنے والے اور اچھا پڑھنے والے ضرور بلائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے اردو نعتیہ شاعری کا مستقبل بہت ہی روشن اور تابناک اور پیارا نظر آتا ہے، ورنہ آواز کے زیر و بم کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اللہ خیر ما فرمائے، اور اللہ ٹھیک ہے میرے بھائیوں کے اپنے تاثرات ہیں، اللہ اسے قبول فرما لے۔ دعا کریں جاوید بھائی کے پاس کوئی ایک مفہوم نہیں ہے، نئے نئے مطالب اور نئے نئے مفاہیم کے ساتھ میں، ظاہر سے بات ہے جس نے پوری زندگی حضور کی نعتوں کو لکھنے پڑھنے میں خرچ کیا ہو، اس کو اب آہستہ آہستہ اس فانی دنیا میں بھی باقی دنیا کا فیض ملنا شروع ہو گیا ہے، اللہ اسے خوب برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ نعت کیا ہے؟ نعت میں 5 شعر ہوتے ہیں، 7 شعر ہوتے ہیں۔ حضور صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، جب کوئی شاعر نعت کا ایک شعر لکھتا ہے تو یقین کر لو کہ اس نے ایک نئے درود کا اضافہ کیا ہے، نئے درود کا اضافہ کیا ہے۔ نعت کا ایک شعر ایک نیا درود ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، حقیقت بات ہے، سبحان اللہ۔ وہی ایک سے لے کر، وہی الف سے لے کر کے یہ تک کے 28 حروف ہیں، ان کو کس طریقے سے باندھا جاتا ہے دیکھ رہے ہیں۔ یہ عطا ہے اللہ کہ باذن اللہ ایسا ہوتا ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ چنے ہوئے وہ لوگ ہیں جن کو حضور کی تعریف کرنے کی پاکیزہ برکتیں وافر مقدار میں میسر آئی ہیں۔ شاعر نے کہا تھا جو لوگ دربدر تھے وہ اپنے نظریات کی طرف آپ جاتے رہیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جو دربدر تھے سینکڑوں در دیکھتے رہے، بہت دیر سے بول رہے تھے، اب نہ بولیے گا، آرام کیجیے گا، مجھے خاموشی پسند ہے۔ جو دربدر تھے سینکڑوں در دیکھتے رہے، سرکار ہم تمہاری نظر دیکھتے رہے۔ جو دربدر تھے، اب دیکھنا، دیکھتے رہے، کیا کیا استعمال کریں گے آپ، کیا کریں گے آپ، کتنے قبیلے کے دماغ کو اکٹھا کریں گے شعراء کا۔ جو دربدر تھے سینکڑوں در دیکھتے رہے، سرکار ہم تمہاری نظر دیکھتے رہے، نیت بھری نہ گنبد خضرا کی دید سے، 100 بار دیکھ کر بھی ادھر دیکھتے رہے۔ نیت بھری نہ گنبد خضرا کی دید سے، نیت بھری نہ گنبد خضرا کی دید سے، 100 بار دیکھ کر بھی ادھر دیکھتے رہے۔ اب پھر دیکھنا ہے، جزاک اللہ، پھر دیکھنا ہے، نیت بھری نہ گنبد خضرا کی دید سے، 100 بار دیکھ کر بھی ادھر دیکھتے رہے۔ ہم کو نہیں خبر ہے کہ محشر میں کیا ہوا، آقا جدھر تھے ہم تو ادھر دیکھتے رہے۔ ہم کو نہیں خبر ہے کہ محشر میں کیا ہوا، ہم کو نہیں خبر ہے کہ محشر میں، ہم کو نہیں خبر ہے کہ محشر میں کیا ہوا، ہم کو نہیں خبر ہے کہ محشر میں کیا ہوا، آقا جدھر تھے ہم تو ادھر دیکھتے رہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ درود شریف پھر سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و علی آل محمد بعدد کل معلوم۔ میں گزارش کرتا ہوں درود شریف پڑھا کریں، انشاءاللہ بولیں۔ اپنے گھر سے آپ کھانا کھانے سے پہلے وضو بنا کے دسترخوان کے قریب بیٹھتے ہیں تو پھر کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کے لیے بھی نکلتے ہوں گے، درود پڑھ لیا کریں۔ کبھی کبھی بستر پہ جائیں تو درود پڑھ کے سویا کریں انشاءاللہ۔ گھر سے کاروبار کرنے کے لیے نکلیں تو درود پڑھتے ہوئے نکلا کریں، حضور کو یاد کیا کریں۔ حضور نے 1.5-2 سال پہلے 2 لوگوں کے خواب میں آ کر کے اس قدر روئے، اشکبار ہوئے، ان لوگوں نے حضور کے قدمیں شریفین کو پکڑ لی، بولے سرکار معاف فرمائے میری خطا کو۔ یہ بات 2 بڑے شہروں کی ہے، اور دونوں باتیں مجھ تک پہنچی ہیں انہی لوگوں کی زبان سے۔ ان لوگوں نے حضور کے قدم شریف پکڑ کے بولے سرکار میری خطا کو معاف فرمائے، کیا غلطی مجھ سے ہوئی ہے بتا دیں، اس خطا کی راہ کا مسافر میں کبھی نہیں بنوں گا، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ سرکار نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے رونے کی وجہ یہ کہ میری امت مجھ پر درود نہیں پڑھتی ہے، میری امت مجھے بھول گئی ہے، میں نے اپنی امت کے لیے کیا کیا نہ کیا، طائف میں پتھر کھائے لیکن میری امت مجھے یاد نہیں کرتی ہے۔ معلوم ہے حضور پر درود پڑھنے کا فیض بڑا ہے، بہت عظیم اس کے انعامات ہیں۔ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ایک شخص جو کپڑوں کا گٹھر اپنے سر پہ رکھ کے بیچا کرتا تھا، اس کا یہی کام تھا غریب لوگوں کی نظر میں، لیکن قسمتوں کے اعتبار سے بڑا امیر تھا وہ۔ جب گھر سے نکلتا کپڑا سر پہ رکھ کے
تو درود شریف پڑھتے ہوئے نکلتا تھا. کوئی پوچھتا خیریت تو درود پڑھ کے بتاتا ہاں. بھئی کپڑے بیچتے ہو؟ جی. قیمت کیا ہے؟ درود پڑھ کے بتاتا. کپڑے جب کوئی خرید لیتا اور پیسوں کے لین دین کا معاملہ آتا تو درود پڑھ کے ان پیسوں کو گنا کرتا تھا. جاتے ہوئے آتے ہوئے درود پڑھتا تھا. سونے سے پہلے حضور کو یاد کرتا, بستر پہ درود پڑھتا. اٹھنے کے بعد وضو کر کے پھر بستر پہ حضور پر درود پڑھتا تھا. وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں سو رہا تھا, کتاب میرے ساتھ اسی سفر میں رکھی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں سو رہا تھا, اللہ اکبر, میرے خواب میں حضور تشریف لائے. وہ کہتا ہے کہ میرے خواب میں حضور تشریف لائے. اللہ اکبر, جب حضور تشریف لائے تو اب تک تو بغیر دیکھے پڑھ رہا تھا, اب کیسے خاموش رہتا. جب میں نے حضور کو دیکھا تو درود پڑھنا شروع کر دیا. اور جب حضور پر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا نا, تو حضور نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور میرے بازوؤں کو پکڑ کے ارشاد فرمایا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا, اے میرے عاشق, میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پہ درود پڑھا کرتا ہے. دیکھیں, لوگوں کے کہتے ہیں کہ رفیع نے 30,000 گانے گائے ہیں, لتا کے بہت ساری گانے. مجھے لوگ یہ کہتے ہیں دولت مل گئی تو کہیں ڈل جھیل کے کنارے پر بیٹھ کے غزلیں گاتے گاتے مر جاتے ہیں. کبھی حضور کی نعت پڑھا کرے, کبھی حضور پر درود پڑھا کرے. اور درود کا یہ کمال یہ ہے کہ صاحب درود کی موجودگی ہی میں پڑھا جاتا ہے. حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے. اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں. بغیر حضور کے حضور کی باتیں نہیں ہو سکتی ہے, بغیر حضور کے حضور کا ذکر نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے دل کے اندر مٹھاس پیدا ہوگی, یہی حضور کے ہونے کی دلیل ہے. کبھی کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے, یہی حضور کی موجودگی کے احساس کا پتہ دیتی ہے. ماشاءاللہ. وہ کہتا ہے کہ حضور نے میرے بازوؤں کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے میرے عاشق, میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جس ہونٹ سے تو مجھ پہ درود پڑتا ہے. وہ کہتا ہے میں کانپنے لگا. میں نے کہا نا 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 حضور, میرے ہونٹ بڑے گندے ہیں, یہ گناہوں کے گنہگار کے ہونٹ ہیں, اس کی اشعری کی نشانی ہے. اور آپ کے ہونٹ بڑے نورانی, آپ کے ہونٹ بڑے پیارے ہیں. جبریل کو جگانا ہوا تو آپ کے تلووں سے اپنی پیشانی مس کی تھی. آپ بڑے نازک ہیں. بابا فرید گنج شکر سے پوچھا گیا تھا حضور کے جسم کا سایہ تھا کہ نہیں. دیکھیں, بابا فرید گنج شکر سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ تھا کہ نہیں. آپ فرماتے نہیں تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے حضور کے جسم سے زیادہ نازک کوئی شے بنائی ہی نہیں, تو سایہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. شاعر نے کہا تھا جسم اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے, جسم اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے, بوسے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ حضور مجھے اپنی طرف کھینچتے رہے, میں انکار کرتا رہا. حضور میرے ہونٹ گندے ہیں, میرے ہونٹ گنہگار کے ہونٹ ہیں, نہ اسے بوسہ دیں. حضور نے فرمایا نہیں, میں تیرے ان ہونٹوں کو بوسہ دوں گا. اس نے کہا کہ مجھے لگا اب بس 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 حضور میرے ہونٹوں کو چوم لیں گے, تو میں نے اپنے چہرے کو گھما لیا. جیسے میں نے اپنے چہرے کو گھمایا, حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے. اور جب گال پہ چپک گئے تو ٹھنڈک محسوس ہوئی. جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میں نیند سے بیدار ہو گیا. اب جب نیند سے بیدار ہوا تو وہ کہتا ہے میری جھونپڑی مہک رہی تھی. مہک سکتی ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے اونچی بولیں, مہک سکتی ہے کہ نہیں؟ تبھی تو دعا مانگی ہے, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. اس کے بعد کیا کہتا ہے شاعر, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول. پھر کہتا ہے خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. معلوم ہے کتاب میں لکھا ہوا کہ اس حضور کے بدن کی خوشبو سے اس کی بیوی اٹھ کے بیٹھ گئی. حضور کے بدن کی خوشبو سے دیکھا تو گھر معطر تھا, مہک رہا تھا. فجر کی نماز ادا فرمائی. وہ جب گھر سے باہر نکلا تو محلے کے لوگوں نے دوڑا کے پکڑا. بولے ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا. بولے کیا بات ہے؟ بولے غریب انسان, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, رہنے کے لیے قاعدے کا مکان نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹیاں نہیں, اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ دل کہے تو بولیے گا. حالانکہ دل بولنے کے لیے تیار رہتا ہے, وہ نفس کی وجہ سے لوگ نہیں بولتے. سمجھے آپ؟ اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا. بولے پھر جو تیرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے. اس نے رو کر کے کہا جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی, میرے بدن کی نہیں, حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی. میرا امام کہتا ہے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. آئے ہائے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہا یہ خوشبو تجھے کیسے مل گئی؟ تو اس نے کہا کہ حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے مل گئی. کبھی کبھی دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی بیوی, اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو لے کے حضور پر درود پڑھا کرو. میں نے صوفی صاحب سے پوچھا تھا فلسطین والوں کی حمایت میں کیا کہا جائے. فرمایا کہنے کی ضرورت نہیں, صرف درود کی محفلیں اجتماعی طور پر سجایا کرو اور ان شہداء کی روح کو نظر فرما دیا کرو.
میں گزارش کرتا ہوں صاحبوں کبھی کبھی ایسا کر لیا کرو، مصروفیت کے دور میں اتنے بھی مصروف نہ ہو جاؤ کہ بابا شیخ فرید العطار کہتے ہیں، عطر فروش تھے، میں ان کی مزار شریف پر گیا ہوں، شیخ فرید العطار کی 45,000 روپے ایرانی کرنسی کے ٹکٹ لگتے ہیں ان کی مزار پہ جانے میں، 45,000 روپے کی ٹکٹ لگتی ایک آدمی کی۔ تب شیخ فرید العطار یہ صاحب تذکرۃ الاولیاء، اب میں ان کی مزار پر گیا ہوں 2 مرتبے گیا ہوں ایران میں، تو وہ کہتے ہیں میں عطر بیچا کرتا تھا، اتنے بزی نہ ہو جاؤ آپ کی یہ ہونے لگے، میں عطر بیچتا تھا، میرا مزاج صوفی ازم کی طرف نہیں تھا، ولایت کی طرف نہیں تھا، اللہ والوں کی طرف نہیں تھا، میں عطر فروش تھا، میری عطر کی دکان بڑی مشہور تھی، لوگ بھیڑ لمبی لمبی لگا کے عطر خریدتے تھے۔ ایک قلندر درویش آ گیا، اس نے کہا عطار مجھے بھی عطر دینا، مجھے بھی عطر دینا، وہ لوگ دھکے مار کے اسے باہر بھیج دیا، پھر وہ دوڑ کے آیا، اس نے کہا مجھے بھی دینا، مشک زعفران عود جو بھی ہے مجھے بھی دینا، پھر وہ دھکا لگ، بھیڑ بہت تھی تو وہ بہت پیچھے چلا گیا۔ بعد میں اس قلندر درویش کو غصہ آ گیا، اس نے کہا فرید الدین عطار، بولے کیا بات ہے، بولے اتنے بزی ہو، فرمایا ہاں بزی ہوں، کہا جان کیسے دو گے، اتنے بزی ہو تو اتنے مصروف ہو، جان کیسے دو گے؟ عطار بڑے بولنے والے آدمی تھے، بولے جیسے تو دے گا ویسے دیں گے، تو بھی تو بڑا مصروف لگ رہا ہے، جلدی مانگنا چاہتا ہے، جیسے تو دے گا ویسے دے گا۔ تو درویش کو جلال آ گیا، اس نے کہا ابھی راستہ خالی کرو، لوگ ہٹ گئے، اس نے اپنا جھولا تھا نا اسے زمین پہ رکھا اور لیٹ گیا، بولے عطار ادھر دیکھ، ہم سے کیا بولا، جیسے تو جان دے گا ویسے ہم دان دیں گے، ہم تو ایسے ہی جان دیتے ہیں۔ زمین پہ سر رکھا، انتقال کر گیا۔ عطار کہتے میرے دل کی دنیا بدل گئی، اب میں نے کہا مجھے عطر نہیں چاہیے، مجھے اس خوشبو کی ضرورت ہے جو دلوں کو مہکائے، اس خوشبو کی ضرورت نہیں جو جسم کو مہکائے۔ اور پھر اللہ والوں میں شامل ہو گئے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بزی ہیں آپ، لیکن درود میں بزی ہوں، کبھی کبھی حضور کے ذکر میں بزی ہو جائیں، انشاءاللہ بولے، اپنا وقت آپ سنبھالیں۔ صوفی صاحب کہتے ہیں کہ ایک زندگی ملی ہے، اسے آپ کورٹ کچہری مقدمہ بارات فلم گانے بجانے پب جی گیم لوڈو کھیلنے میں مصروف ہیں آپ، تو صوفی صاحب کہتے ہیں کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسری زندگی لائیں گے آپ؟ وہ فلمی اور کفری عقیدہ ہے، 7 جنم 7 جنم، وہ ڈرامائی عقیدہ ہے، اس کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پہلی لائف ملی ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ ہے، اس کے بعد دوسری زندگی نہیں ملنے والی ہے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی زندگی میں رب کو راضی کرنا ہے، اسی زندگی میں اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے، انشاءاللہ بولیں۔ تو ادب سے درود شریف پڑھیں اور دعا کریں، 10 مرتبے ہی صحیح، کم سے کم دن کے 10 گھنٹے میں درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ تھوڑی سی ذمہ داری سمجھیں آپ، سارا کام ہم ان پر نہ ڈال دیں، ائمہ کرام پر، اور ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ لوگ دین پھیلانے کے لیے پیدا ہوئے اور ہم پیسے کمانے کے لیے پیدا ہوئے، نہ 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 نہ، لاکھوں روپے خرچ کر کے جلسے ہوتے ہیں اور لوگ سفر کر کے آتے ہیں، تو آپ ان سے کچھ سیکھیں، ان سے کچھ لے لیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیں بڑے ادب سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد و علی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ حضرات، یہ سیدنا شیخ حضور غوث ثقلین سرکار بڑے پیر کے نام کی محفل ہے۔ میں ابھی بھی اپنے بھائی شکیل شاداب صاحب کی دعوت پہ آیا تھا، اور اس کے بعد جب میں یہاں سے گیا تو تقریباً 2 مرتبے میں بغداد جا کے آ چکا ہوں، 2 یا 3 مرتبے، جب میری اس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور پھر انشاءاللہ 4 تاریخ کو میری روانگی ہے بغداد شریف کی۔ آپ بھی چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ چلیں گے، ضرور چلیں گے۔ لیکن میں بتاؤں آپ سے، میں راستے ہی میں تھا تو مصرع سننے لگا حضور کی تشریف آوری کی، حضور کی آمد کا جو بگل بجا ہے بھائی جاوید صدیقی کی شاعری میں، اللہ اکبر، میرے دل میں کچوکے پیدا ہو، میرے دل میں کچوکے لیے کہ نہ نہ نہ، اگر بات حضور کی اس آسن اور اجمل اور طیب طریقے سے ہو سکتی ہے، لوگ سن سکتے ہیں، تو تھوڑی دیر حضور کی ہی بات کی جائے، اجازت دیں گے انشاءاللہ؟ آج یہ غوث پاک کہتے ہیں میری مرضی سے لوگ میرا نام لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں نے کہا جس کتاب میں وہ شعر لکھا ہوا ہے، ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں وہی اجمیر جاتے ہیں، ہاں وہی اجمیر، جس کتاب میں وہ شعر ہے اسی کتاب میں یہ حوالہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آج غوث پاک کی مرضی ہے کہ ان کے دادا حضور کی تھوڑی سی بات کی جائے، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں، بس بیٹھے بیٹھے آپ تھوڑی دیر کے بعد سبحان اللہ کہیے گا۔ یہ عمر شریف کا ڈرامہ نہیں ہے کہ آپ کو ہنسنا ہنسانا چیخنا چلانا، بس جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے کچھ باتیں یاد کر لیں، اور گھر جائیں تو ان باتوں کو بہن بیٹیوں کو بتائیے گا انشاءاللہ، دل سے بولے انشاءاللہ۔ کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے، قریب کی قبرستان کے مرحومین کو نظر فرما دے، جتنے مشائخ سادات علماء شورا اور جتنے میرے تمام تر محسنین زمین کی اس کرسی مبارک پر بیٹھے ہوئے، اللہ سب کے ماں باپ اور ان کے اجداد کی مغفرت فرمائے، حضور کے ذکر کے صدقے میں، اور ہمارا سفر آخرت آسان ہو، ایمان پر خاتمہ ہو۔
یہ بڑے بڑے لوگ آتے گئے، پوچھو علیم بھائی سے کتنے شاعر، کتنے خطیب، کتنے پیر آئے، اور ہم سب کے سامنے وہ آج وہ کہیں مرحوم کی کھوٹی میں ٹنگے ہوئے ہیں، کہیں رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. ایک دن ہم لوگ بھی نہ رہیں گے. صوفی صاحب کہتے ہیں وہ مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، کبھی کبھی اعلان ہوتا ہے وہ فلاں کے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. ہم کہتے ہیں کون ہے میں؟ ارے وہ فلاں کے فلاں. میں چھوڑو سالے کو، مر جانے دو. صوفی صاحب کہتے ہیں کبھی تم بھی اسی اعلان کا حصہ بنو گے اور لوگ تمہارے بارے میں بھی یہی کہیں گے. انسان پل میں ہے سے تھے ہو جائے گا، انہی میں ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں. آئیے تھوڑی سی حضور کی باتیں کرتے ہیں. کوئی کھیل کود نہیں. قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق کے ساتھ جس کو بھیجا اللہ نے اسے نور کہا. کیا کہا؟ اونچی بولے. اسے نور کہا. پھر کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جس کو ہم نے بھیجا اس کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اونچی بولے کیا ہے؟ رحمت بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. کہیں نور کی طرف اشارہ ہے، کہیں رحمت کی طرف. بات تھوڑی سی نور کے حوالے سے کرتے ہیں. بچپن سے ماں کے پستان سے لگے ہوئے تھے، تب مسجد سے یہ آواز آتی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں جناب جبریل بیٹھے ہوئے تھے. آپ نہیں پوچھتے اپنے گاؤں والوں سے، اپنے چچا سے، چچا آپ کی عمر کتنی ہے؟ بولے بھائی مجھے بیٹا یاد نہیں ہے، بس اتنا یاد ہے کہ ہاوڑا اسٹیشن پہ 10-15 دکان تھی تب میں پیدا ہوا تھا. تب مجھے کچھ یاد آتا ہے. بس اسٹاپ پہ تو کچھ تھا ہی نہیں. ٹرین مشکل سے 5-6 ٹرینیں ہاوڑا میں چلتی تھی. اب تو 5-6 ٹرینیں ہر وقت وہاں پر چل رہی ہیں، ہر 2-4-10 منٹ میں چل رہی ہیں. ایسے ہی حضور نے جبریل سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ جناب جبریل نے کہا کہ حضور مجھے یاد نہیں ہے. اتنا یاد ہے کہ 70,000 سال کے بعد ایک تارا چوتھے پردے حجاب سے نکلتا تھا عرش اعظم کے قریب. ایک تارا 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. ریورس کرتا ہوں پھر. ایک تارا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا. اس ستارے کو میں نے، اس برق کو، روشنی کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. اسے یاد کر لیں. ایک تارا 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. اس ستارے کو میں نے، بہت بہت شکریہ، اونچی بولے، 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد حدیث شریف کیا ہے وہ ان سادات کرام سے پوچھیں. صوفی کیا کہتا ہے اس کے بعد؟ صوفی ازم میں یہ موجود ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ جیسے حضور نے یہ سنا نا تو اپنے امام شریف کے اس حصے کو ہلکا سا ہٹایا، ہلکا سا اوپر کیا. جب اوپر کیا تو سامنے جبریل حضور کے قدم سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ اے آمینہ کے لال، وہ جو تارا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا جسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اس وقت وہی تارا آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے. کیا یہ کہنے میں کوئی دقت ہوگی کہ نور والا آیا ہے؟ زور سے بولے نور والا آیا ہے. وہ نور کیسا تھا؟ سب سے پہلے فرسٹ مین کا نام آدم علیہ السلام، اس لیے ان کو ابو البشر کہتے ہیں، بشر کا باپ. آپ اور ہم بشر ہیں. ابو الانسان، ہم اور آپ انسان ہیں، ان کو ابو الانسان، انسان کا باپ کہتے ہیں. فرسٹ مین ہے حضرت آدم علیہ السلام. ان کے بیٹے ہیں شیس علیہ السلام. اگر پوری دنیا کے 100 رائٹرز کو جمع کر لو تو 70% رائٹرز، مورخین اور مؤلفین کا یہ کہنا ہے کہ ان کی مزار شریف ایودھیا میں ہے، جہاں بابری مسجد ہے. ٹھیک ہے، جہاں بابری مسجد. ہم ہی کی قائل ہیں. ہاں، اپنے بچوں سے میں ہر راز چھپا لوں گا، مگر 6 دسمبر کا میں اخبار کہاں رکھوں گا. وہیں پر 10,000 سے زیادہ اولیاء کرام وہاں پر موجود ہیں. 10,000، میں بارہا جاتا ہوں. 10,000 سے زیادہ ایودھیا شریف میں اولیاء موجود ہیں. ان میں سے ایک مزار شریف کے بارے میں 70% ٹاپ کلاس کے مؤلفین نے کہا کہ شیس علیہ السلام کی بارگاہ. شیس علیہ السلام یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ان سے ان کے باپ آدم نے کہا اے میرے بیٹے شیس، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن ایک گزارش. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. بولے کیا بابا جان؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا میرے جانے کے بعد کوئی دقت آئے نا تو محمد کے نام کا وسیلہ دینا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. خوش ہو جاؤ، تمہارے نبی کی بات ہو رہی ہے. میرے جانے کے بعد کوئی پریشانی، کوئی آلام، کوئی مصائب تو حضور کے نام کا وسیلہ دینا. تو جناب شیس کہتے ہیں ابو آپ فرسٹ مین ہیں، آپ ابو الانسان ہیں، آپ ابو البشر ہیں. یہ محمد کون ہے؟ فرمایا میں اگر انسان کا باپ ہوں، میں اگر بشر کا باپ ہوں تو یہ محمد روحوں کے باپ ہیں، ابو الارواح. یہ ابو الارواح ہے. بولے آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ پہلے ہیں، میں دوسرا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں. آپ فرسٹ آدمی ہیں، پہلے آدمی ہیں.
اور میں آپ کا بیٹا ہوں. یہ محمد تیسرے کون ہیں؟ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بیٹے شیس، جنت پہ جب میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں نے کیا دیکھا؟ درختوں کی ہر پتی پر جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہیں اس کے آگے محمد بھی لکھا تھا. میرے دل سے آواز آئی اللہ وہ جس نے کائنات بنائی، محمد وہ جس کی وجہ سے کائنات بنائی ہے. حضور ہی کائنات کی ڈلیوری کا سبب ہے. اب عقیدہ ظاہر ہو گیا، محمد نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی لفظ بھی نہ ہوتا. سمجھے؟ حضور کی وجہ سے یہ سارے حروف موجود ہیں. اللہ اللہ. آج حضور کی کیا شان ہے. حضور سب جانتے ہیں آج میرا کون سا عاشق کہاں بیٹھا ہوا. آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے شیس، میں سمجھ گیا کہ اللہ وہ جس نے کائنات بنائی، محمد وہ جس کی وجہ سے کائنات بنائی ہے. اور سن میرے بیٹے شیس، میرے اور تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر تیرے بعد تیری اولادیں نوح کی صورت میں، یعقوب کی صورت میں، یوسف کی صورت میں، ذوالکفل کی صورت میں، یوشع بن نون کی صورت میں، صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں جو آنے والی ہیں، ان ساری اولادوں کا ایک ہی کام ہوگا. اپنی امت سے یہی کہیں گے اے میری امت کے لوگوں تیاری کر لو، رسولوں کے سردار آنے والے ہیں. تیاری کر لو، زمین اور کی جو تنابیں ہیں اسے سمیٹ بچھا دی جائیں، کنکریٹ کو ہٹا دی جائے، پھولوں کی بارش کرو، تیار ہو جاؤ، رسولوں کے سردار آنے والے. ایک اناؤنسر، ایک سنچالک، ایک ناظم کی حیثیت سے سارے نبی آنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، بہت محبت سے سن رہے ہیں انشاءاللہ مزہ آئے گا. سرکار کا نور عبد مناف کی پیشانی پہ چمکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے باپ کا نام عبد مناف ہے. یہ قصی کے بیٹے ہیں، وہ کلاب کے، وہ مرہ کے، وہ فہر کے، وہ لوئی کے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جناب عبد مناف کی پیشانی پہ چمکا. اس کے بعد ان کی شادی ہوئی. شادی کے بعد وہی نور محمدی، توجہ، وہی نور محمدی حضرت ہاشم کی پیشانی پہ چمکا. حضور کے سگے پردادا کا نام کیا ہے؟ حضرت. آپ کہتے ہیں میں جب زمین پر اپنا پاؤں رکھتا تھا اور اٹھاتا تھا تو کئی دنوں تک زمین سے خوشبو آتی تھی. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاشم تیرے پیر کی نیچے کی مٹی مہکتی ہے، بڑا کمال والا ہے. تو میں کہتا نا 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 نا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، کمال نور محمدی کا ہے. نور والا آیا ہے. جناب ہاشم کہتے ہیں میں بزنس کے لیے بصرہ جا رہا تھا، تو بصرہ جانے کے لیے وایا مدینہ ہو کے جانا پڑے گا. مکے سے 480 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ، مکے شریف سے مدینہ، مدینے سے بصرہ، بصرہ کویت کے بارڈر پر ہے، بغداد شریف سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. بولے مجھے بصرہ جانا تھا تو میں وایا مدینہ ہو کے بصرہ گیا، پھر بصرہ ہو کے مدینہ سے واپس آ رہا تھا. تو بصرہ میں، مدینہ شریف میں خاندان ہے جسے قبیلہ بنو نجار کہتے ہیں. قبیلہ بنو نجار، اسی خاندان میں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا حضرت سلمہ. لڑکی کے ماں باپ نے جناب ہاشم کو دیکھا تو لالچ پیدا ہوئی. بولے ہاشم کیا نام ہے؟ بولے ہاشم. کس کے بیٹے ہو؟ بولے کہ عبد مناف کے. بولے کون عبد مناف؟ بولے وہ کعبے کا مجاور، کعبے کا متولی، کعبے کا نگہبان، زوار کعبہ کی خدمت کرنے والا. بولے بڑے اونچے اسٹیٹس کے مالک ہو. شادی ہوئی؟ فرمایا نہیں. کہا میری بیٹی اس کا نام سلمہ ہے، شادی کرو گے؟ جناب ہاشم نے کچھ شرطوں کے ساتھ ہاں کر دیا. حضور کے سگے پردادا جناب ہاشم کی شادی مدینہ شریف میں ہوئی. جس خاندان میں ہوئی اسی خاندان کو قبیلہ بنو نجار کہا جاتا ہے. اسی خاندان کی لڑکیاں تھیں. حضور کے تیسری مرتبے مدینہ منورہ میں جب حضور نے انٹری فرمائی تھی باذن اللہ، تو اسی خاندان کی لڑکیوں نے ایک روایت کے مطابق کلثوم بنت حارث انصاری کی لکھی ہوئی نعت پڑھی تھی جس کے بول تھے طلع البدر علینا. جس نعت کو سن کے فرشتے ہی نہیں جھومے، اللہ کا رسول بھی جھوم رہا تھا. یہ حضور ہی کی پردادی کے خاندان کی لڑکیاں تھیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان باتوں کو یاد رکھیے. جناب ہاشم کی شادی ہو گئی مدینہ شریف میں. جناب ہاشم اور اپنی بیوی جناب سلمہ اکٹھا ہوئے. جب دو روحیں اتصال کا شرف پاتی ہیں تو اسی گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت عبد المطلب کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ آواز نہیں. یہ حضور کے سگے پردادا ہیں. نام یاد رکھیے گا. کسی نے پوچھا کیا بتاؤ گے؟ حضرت عبد المطلب. جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میری پیشانی پہ جب نور محمدی چمکا تو میرا یہ عالم تھا، میرے قریب سے کوئی بیمار جانور بھی گزرتا تو اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دیتے. بہت بہت شکریہ. اونچی بولو. میرے قریب سے کوئی بیمار جانور گزرتا تو اللہ اسے بھی شفا دے. بولو. بولے یار عبد المطلب کیا بات ہے کہ تیرے سائے میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، بڑے کمال والا ہے. تو میں کہتا نا نا نا، کمال میرا نہیں، نور محمدی کا ہے. جناب ہاشم کہتے ہیں میں مکہ شریف کی گلیوں سے گزر رہی ایک ایسی مبارک قبیلے کی ذات پر جس نے مجھے دیکھا. فرمایا میری بیٹی ہے، اس سے شادی کر لو، تمہاری پیشانی پہ جو نور چمکتا ہے میری بیٹی کے شکم میں آ جائے. میرے ماں باپ نے ہاں کر دی، یس کر دیا، رشتہ مکمل ہو گیا. جناب
हाशिम के अब्दुल मुत्तलिब की शादी जिस मुबारक लड़की से हुई है उसका नाम हजरत फातिमा है। आपको ये नाम सुन के सुभान अल्लाह कहना चाहिए। ऐसा नाम नहीं, हुजूर की सगी परदादी है, हुजूर की सगी परदादी का भी नाम फातिमा है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर की बेटी का भी नाम फातिमा है, हुजूर की नवासी का भी नाम फातिमा है, हुजूर की नवासी की बेटी का भी नाम फातिमा है, हुजूर के बेटे शेख इमाम हसन के बेटे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का भी नाम फातिमा है। ये फातिमा नाम इतना प्यारा है कि सूफी साहब फरमाते हैं, मैं सैयद साहब बैठे हुए हैं मेरे असातिज़ा, इनकी जूतियाँ मेरे सर का ताज, फरमाते हैं कोई गैर सैयद मखदूमा फातिमा से कितनी मोहब्बत क्यों ना करे वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं करती हैं। सूफी साहब फरमाते हैं कोई गैर सैयद मखदूमा फातिमा की तरफ से कितनी मोहब्बत करे वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं करती हैं। ये जुमला मैंने बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग से कहा था, वो खड़े हो गए थे, बोले साईं मैंने आज तक मखदूमा फातिमा की शान में इतना बड़ा जुमला नहीं सुना। मैं बताता हूं आपके सामने। मैंने कहा हुजूर क्या? बोले कोई गैर सैयद मखदूमा फातिमा के नाम का वजीफा कितना भी करता है वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं करती। मैंने कहा क्यों नहीं करती हैं? तो आपने फरमाया था वो अपनी तवज्जो को भी हया के दायरे में रखती है। हाय हाय अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय हाय, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी तवज्जो को भी वो हया के दायरे में रखती है। हाँ कोई बहुत ज्यादा उनसे मोहब्बत करता है तो उसे अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले कर देती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा अब्दुल्ला, कहा बड़े मुजाहिद मालूम होते हो। तो आपने फरमाया कि ए बुजुर्ग, ए चचा, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, जो भी कमाल है नूर मोहम्मदी कमाल है। इतना सुना तो जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं उस बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा। जुमला सुनिएगा, अब हुजूर की पैदाइश करीब, जुमला सुनिएगा। कहते हैं कि उस बुजुर्ग ने फरमाया कि अब्दुल्ला तुम्हारा नाम? मैंने कहा हाँ। बोले शादी हुई है? मैंने कहा ना। बोले मेरी बेटी है, उससे शादी करोगे? मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम वहाब है। वाव तो चश्मी है बा, वहाब मेरा नाम है। मैंने कहा तेरी माँ तेरी बीवी का नाम क्या है? उसने कहा मेरी बीवी का नाम है बर्रा। वहाब और बर्रा इन दोनों नाम को आज सुन लें आप, 3 मरतबे मैं नाम ले रहा हूँ। वहाब बोले मेरा नाम है, बर्रा मेरी बीवी का नाम है। बोले जिस लड़की से मेरी शादी करना चाहते हो उस लड़की का नाम क्या है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उस आने वाले बुजुर्ग ने कहा कि उस लड़की को बीबी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं। अल्लाह, इतना सुना तो जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं मेरे अंदर फरहत महसूस हुई। ये जो 2 नाम है ना, ये जनाबे आमिना की माँ आमिना के अब्बू हैं, हुजूर की नानी हुजूर के नाना हुए। एक बुजुर्ग ने फरमाया था कि हुजूर गौस पाक ने मुझे बिशारत फरमाया था कि जब किसी की दुआ कबूल ना हो रही हो तो हुजूर की नानी और हुजूर के नाना के वसीले से दुआ मांगे, अल्लाह दुआ कबूल फरमा। वहाब और बर्रा, क्या हुजूर के नाना का नाम है वहाब और नानी का नाम है बर्रा। जनाबे बीबी आमिना, बात ऐसी आगे बढ़ी कि रिश्ता मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह। हुजूर के अब्बू का रिश्ता अम्मी आमिना से हो गया, अब बारात जाना बाकी है। बता दूं ये शादी किस महीने हुई? बता दूं, खुशी का इजहार कीजिएगा, रजब शरीफ के महीने में। अगर कोई पूछे कि हुजूर की शादी किस महीने हुई तो क्या बताओगे? पूछिए, बोलो भाई। माशाल्लाह, रजब शरीफ के महीने में हुई। सुभान अल्लाह। हुजूर के अब्बू, हुजूर की अम्मी, वो अम्मी ज़ौजा बनी और हुजूर के अब्बू ज़व्वज बने। ये ज़ौजा और ज़व्वज इकट्ठा हुए। अम्मी आमिना फरमाती हैं चुपके सुनना, हो सकता है कोई माँ बहन भी इन बातों को सुन रही हो। हर दूसरा शख्स साहिब औलाद बैठा हुआ है। इशारे की बात करूँगा। हुजूर की माँ अम्मी आमिना फरमाती हैं रजब शरीफ में जुमा की रात थी जब मैं अपने शौहर के साथ बिस्तर पे लेटी हुई थी। उसी रात, समझ के सुभान अल्लाह कहिएगा, उसी रात नूर मोहम्मदी उनकी पेशानी से ट्रांसफ़र होकर के उनकी पुश्त में आया और उसी रजब शरीफ की जुमा की रात में ट्रांसफ़र होकर के मेरे पेट में आया है। क्या कोई समझ के कह सकता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह? समझ गए? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि दुशंबा का दिन अफजल है, मेरी नज़र में जुमा का दिन अफजल है। दुशंबा के दिन हुजूर मक्के शरीफ में पैदा हुए, लेकिन जुमा की रात में जनाबे अब्दुल्ला की पुश्त से हुजूर अपनी माँ के शिकम में तशरीफ। असल सेंट्रल पॉइंट अम्मी आमिना की कोख मुबारका है। जनाबे आमिना फरमाती हुजूर मेरे शिकम में आ गए। फिर से बोले हाथों को उठा के अस्सलातु वस्सलामु अलैका। जोर से बोले, जोर से बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मेरे शिकम में हुजूर तशरीफ लाए हैं। बरकतें ही बरकतें। रजब के बाद जो महीना था, अच्छा बता दूं आपसे वो कौन सा जुमा था? फिर मसला है, इसके बताने पर पाबंदी है।
اب پتا کیسے چلے کہ اس جمعے میں حضور اپنی ماں کے شکم میں تشریف لائے تھے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ رجب کے ہر جمعے کا احترام کرو، کم سے کم ہر جمعہ کے دن رجب شریف کے مہینے میں بیٹھ کر کے 100 مرتبہ درود پڑھ لیا کرو، کبھی نہ کبھی تو اس لمحے سے ملاقات ہو ہی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ راز دل کا آئینہ ہے، اس کو چھپا کر رکھو ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور امی آمینہ کے شکم مبارکہ میں آ گیا۔ رجب شریف کے بعد جو مہینہ آتا ہے اسے شعبان کہتے ہیں، شعبان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اسے رمضان کہتے ہیں۔ بات مکہ شریف کی ہے، رمضان کے روزے فرض مدینہ شریف میں سن 2 ہجری میں ہوئے تھے، تو ابھی روزہ فرض نہیں، لیکن رمضان کے بعد یہ شعبان کی جو تاریخ یوں چل رہی ہے نا، رمضان کے مہینہ میں جناب حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے پاس آیا، میں نے کہا ہے میری بیوی آمینہ مجھے بزنس کرنے کے لیے ملک شام جانا ہے۔ ملک شام جس کے 2 نام ہے، سیریا، ہندوستان کے انڈیا، بھارت، ہندوستان نام ہے نا، ایسے ملک شام کے 2 نام ہیں، ایک کو شام کہتے ہیں، ایک کو سیریا کہتے ہیں۔ اس کی راجدھانی کو آپ انگریزی میں دمشق بولتے ہیں۔ اسی دمشق شہر میں وہ بزرگ مومنوں کے امیر بادشاہ لیٹے ہوئے ہیں جن کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، جن کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نہیں بول سکتے لیکن فلسطین کے بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی دمشق میں وہ عظیم الشان بادشاہ لیٹا ہوا ہے جس کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسی دمشق کے جزیرے پر سیف اللہ کا ٹائٹل پانے والے حضرت خالد ابن ولید آرام کر رہے ہیں۔ اسی دمشق کے قریب میں وہ بابو صغیر قبرستان ہے، دیکھنا کتنے لوگ بولتے ہیں، جس قبرستان میں امام حسین کی بیٹی مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں سکینہ بولتے ہیں، ہماری بیٹی بھی سکینہ نام کی ہے، عربی گرامر میں انہیں سکینہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی مبارک قبرستان میں ثانی زہرا، وہ ذات جس کو دنیا مخدومہ زینب کہتی تھی، لوگ کہتے ہیں زینب چلتی ہے تو فاطمہ کی یاد آتی ہے، اور جب فاطمہ چلتی ہے تو پھر مصطفیٰ کی یاد آتی ہے۔ وہ مخدومہ زینب ثانی زہرا اسی مبارک قبرستان میں آرام کر رہی ہیں۔ اپنی زندگی کے کئی سال مخدومہ کائنات مخدومہ فاطمہ کے گھر میں جھاڑو پوچھا لگانے والی ذات، امام حسن و حسین کی خدمت کرنے والی عظیم ذات خادمہ مخدومہ کائنات مخدومہ فضہ اسی قبرستان میں لیٹی ہوئی ہیں۔ اگر آپ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں، اسی قبرستان میں موذن رسول بلال حبشی بھی آرام کر رہے ہیں۔ ان علماء کرام کے اعتقاد صحیحہ کے مطابق اسی قبرستان میں جناب حضرت امیر معاویہ بھی آرام کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے اصحاب مصطفیٰ اسی مبارک قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کو دمشق جانا تھا بزنس کرنے کے لیے۔ حضور کے ابو جناب عبداللہ کو بولے اے میری بیوی میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد میرے ساتھ 30-40 لوگ ہیں، سفر کر کے سامان بیچ کے پیسے لے کے آ جائیں گے جو ذمہ داریاں ہیں۔ حضور کی ماں کہتی میں اپنے شوہر کو وداع کرنے کے لیے دروازے پر آئی تھی، آج میرا شوہر جا رہا تھا، مجھ سے بچھڑ کے 1 مہینے کے لیے بزنس کرنے جا رہا تھا۔ امی آمنہ فرماتی ہیں مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میری اور میرے شوہر کی آخری ملاقات ہے۔ سمجھ رہے، ابھی 2.5-3 مہینے بھی نہیں ہوئے، شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں، رجب شعبان اور رمضان کا مہینہ۔ امی آمنہ فرماتی میں نے رخصت کیا اپنے شوہر کو اور میرا شوہر چلا گیا۔ امی آمنہ فرماتی ہیں جب میرے شوہر چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ کہتے میں مدینے ہو کر کے بصرہ آیا، مکے سے مدینہ اور مدینے سے بصرہ اور بصرہ سے کرکوک سلیمانیہ کردستان موصل ہوتے ہوئے ملک شام، وہ بارڈر آگے مل جائے گا جا کر کے، ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دمشق گیا، وہاں سے واپس پھر میں کرکوک سلیمانیہ موصل ہوتے ہوئے بصرہ آیا اور بصرہ سے میں سیدھے مدینے آ کے مکہ آ رہا تھا کہ مدینے میری طبیعت علیل ہو گئی، بیمار پڑ گئے۔ حضور کے ابو مدینے شریف میں بیمار پڑ گئے۔ مدینے شریف میں حضور کا کون تھا؟ پہلے بتا دیا کہ حضور کی سگی پردادی جناب سلمہ کا مئیکہ ہے۔ اس مئیکے کی نسبت سے حضور کے ابو اسی خاندان میں چلے گئے۔ ان لوگوں نے دیکھا جناب عبداللہ بیمار ہیں، بڑی خدمت کی، بڑے بڑے حکماء حکیموں کے پاس، بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے ڈاکٹر سے بڑے بڑے مستشفیٰ یعنی ہاسپٹل لے گئے، لیکن مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ حضور کے ابو کا بہت علاج کیا قبیلے بنو نجار اہل مدینہ نے، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکے اور حضور کے ابو کا شادی کے 3 ہی مہینے کے بعد مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی مکہ شریف میں ہے، نہ کوئی واٹس اپ، نہ کوئی فیس بک، نہ کوئی نیوز چینل، نہ کوئی الجزیرہ خبر دینے والا، کچھ بھی نہیں تھا۔ خبر کیسے دی جاتی؟ کسی کو خبر نہیں۔ 30-40 قافلے والے بھی ان کے ساتھ میں تھے، بہت روئے، بہت پریشان ہوئے تھے۔ ابھی مکے میں خبر نہیں آئی ہے، ان کی تدفین عمل ہوئی ہے، عمل میں آئی ہے۔ ابھی محترم حلیم حافظ اللہ رمضان شریف میں مدینہ شریف گئے تھے، خوخہ صدیق اکبر کے پاس، باب صدیق اکبر کے پاس میں ایک محلہ تھا جسے دار نابغہ کہتے ہیں۔ اسی دار نابغہ محلے میں حضور کے ابو کی تدفین عمل میں آئی تھی۔
دار نابغہ اس کا نام تھا. کتاب کا نام ہے نشانات ارض نبوی. کتاب کا رائٹر ہے مصباح الدین شکیل, یہ جماعت اسلامی کا آدمی ہے. کتاب پر مقدمہ لکھا ہے پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید نے. اس کتاب کو میں نے 14 سال پہلے زمزم ٹاور میں 950 روپے کی خریدی تھی. ابھی تقریباً 1700-1800 روپے کتاب ہے. اتنی موٹی کتاب ہے نشانات ارض نبوی. اس کتاب میں حضور کے ابو کی قبر شریف کی تصویر موجود ہے. ٹھیک, میں نے اس لیے کتاب کا حوالہ دیا. اور یہ بھی سن لیں آپ, دل کہے تو مسکرائیے گا. آج سے 40-50 سال پہلے مدینہ شریف کی دیواروں کو گرا کر کے مسجد نبوی شریف کو اور توسیع بڑھایا جا رہا تھا. اچانک دار نابغہ تک وہ دیوار شہید ہوتے ہوئے پہنچی نا, تو حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی. دیکھنا کتنے اعتقاد صحیحہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم, جب سے حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی تو لوگوں نے کیا دیکھا, جسم تو جسم ہے, کفن کا ایک ایک دھاگا مسکرا رہا تھا. آئے اللہ, بہت بہت مبارک ہو بھائی, مبارک ہو, جیتے رہیے, اللہ سلامت رکھے, اللہ حضور کے ابو کے سائے میں رکھے آپ سب, حضور کے ابو کی قسمتوں کا فیض آپ کو عطا فرما دے. جناب عبداللہ کی نعش مبارکہ باہر نکالی گئی. 6 اور صحابہ قریب میں دفنے تھے, ان کی نعش مبارکہ باہر نکالی گئی. کفن کے تانے بانے سلامت تھے. سبحان اللہ. قریب میں اس وقت اس مدینہ شریف میں بڑے عظیم بزرگ تھے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ, جن کو علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی قطب مدینہ کہا جاتا ہے. یہ اس وقت مدینہ شریف میں زندہ تھے, بڑے ٹاپ کلاس کے لوگوں میں تھے. خبر لگی حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی, دوڑے ہوئے آئے اور حضور کے ابو کا جنازہ مبارکہ رکھا ہوا تھا. قریب پہنچ گئے, قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا. آپ کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں نے لپک کر کے آگے بڑھ کر کے حضور کے ابو کی پیشانی چوم لی. یہ کسی فلم کا چیپٹر نہیں ہے صاحبو, حقیقی یہ باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو میدان محشر میں پتہ چل جائے گا یہ باتیں کس قدر سچی ہیں. سبحان اللہ. حضور کے ابو کی پیشانی چومی. شیخ ضیاء الدین اپنی خانقاہ میں واپس آئے نا, جب واپس آئے معلوم کیا ہوا, تو غلاموں میں سے غلام نے کہا حضور مبارک ہو, آج سرکار کے ابو کی پیشانی آپ نے چومی ہے, معلوم ہے آپ کو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا جس وقت آپ کے ہونٹ حضور کے ابو کی پیشانی کو چوم رہے تھے اس وقت آپ کی داڑھی کے نیچے کے بال حضور کے ابو کے رخسار کو چوم رہے. آپ کے ہونٹ ادھر لگے ہوئے تھے, داڑھی کے یہ بال ادھر لگے ہوئے تھے. اتنا سننا تھا کہ شیخ ضیاء الدین کھڑے ہو گئے. آپ نے قینچی منگائی اور نیچے کے داڑھی کے بالوں کو کاٹ لیا اور کاٹ کے اسے شیشی میں رکھا. لوگوں نے کہا حضور کیوں کاٹ لیا, اسے رہنے دیتے, یہ نشانی ہے. فرمایا کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے, اگر میں وضو کروں گا تو وہ داڑھی کے بال جن بالوں نے حضور کے ابو کے رخسار کے بوسے دیے ہیں ان میں سے پانی مس ہو کے نالی میں گر جائے گا. ہائے ہائے اللہ, میری غیرت کو گوارا نہیں ہے. آج بھی ان مبارک بالوں کی زیارت آپ مدینے جا کے کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا کے ابو کا انتقال مدینہ شریف میں ہو گیا. اب جب تدفین عمل میں آ گئی, مٹی وغیرہ ہو گئی, تو قافلے کے لوگوں نے کہا کہ اے مدینے والوں ہمیں جانے دو. لوگ بولے جاؤ جاؤ جاؤ. 30-40 لوگ. اب یہ پورا قافلہ پلٹ رہا ہے مکے کی طرف. ابھی کسی کو خبر نہیں کہ کوئی اس قافلے میں کم ہو گیا ہے, اور کم کون ہوا ہے جس کی وجہ سے قافلے کی برکتیں سلامت رہتی ہیں. امی آمنہ کہتی ہیں خبر مل گئی کہ قافلہ آنے والا ہے. میں نے اپنے گھر کو کئی مرتبے سجایا, میں نے اپنے گھر کے در و دیوار کو مشک زعفران میں بسایا. میرا دل دھڑکتا رہتا تھا میرا شوہر آنے والا ہے, میرا سرتاج آنے والا ہے, میرے سر کا تاج آنے والا ہے. میں اپنے شوہر کے استقبال کے لیے جھکی ہوئی تھی. میرا دل قالین بنا ہوا تھا, میرا شوہر آنے والا ہے. کیا کہا تھا پروفیسر وسیم بریلوی نے؟ حدیث شریف کی ترجمانی کی تھی. اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے, جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. یہ حضور کی حدیث شریف تھی. امی آمنہ فرماتی میں اپنے شوہر کے انتظار میں تھی. میرا شوہر میرے خواب کی تعبیر بن کے آنے والا ہے. میرے ٹوٹے ہوئے آشیانے کو برکتیں ملنے والی ہیں. پورے مکے کے لوگ استقبال کرنے کے لیے آگے آگے جہاں پر پورے قافلے والے آتے ہیں لوگ استقبال کرتے ہیں. پہنچ گیا پورا قافلہ تو بیویاں اپنے شوہروں سے ملنے آ گئیں, بچے اپنے باپ سے ملنے آ گئے, بیٹیاں اپنے باپ سے ملنے آ گئیں, بھائی اپنے بھائی سے ملنے آ گیا, غلام اپنے آقا سے ملنے آ گیا, آقا اپنے غلام کے پاس. مبارک ہو مبارک ہو, بزنس کر کے خیریت سے آئے. کیسا سفر رہا, کیسا کاروبار رہا؟ سب نے کہا بہت اچھا کاروبار رہا, بہت اچھا کاروبار رہا. انہی استقبال کرنے والوں میں حضور کے دادا عبد المطلب بھی تھے جو اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آئے تھے. انہی استقبال کرنے والوں میں جناب ابی طالب بھی تھے جو اپنے بھائی سے ملنے آئے تھے. جناب امیر حمزہ تھے جو اپنے بھائی سے ملنے آئے تھے. جب قافلے والے ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے تھے تو حضور کے دادا نے چیخ کر کے فرمایا تھا اے قافلے والو ادھر دیکھو, میں ہاشمی خاندان کا عظیم الشان شیخ, آپ مجھے بھولے ہوئے ہیں, سب اپنے اپنے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں, آخر میں بھی تو کسی سے گلے ملنے کے لیے آیا ہوں.
میں بھی تو کسی سے بغل گیر ہونا چاہتا ہوں, میں بھی تو کسی کے انتظار میں ہوں. یہ میری بانچیں کھلی ہوئی نا, کہاں ہے میرا بیٹا عبداللہ؟ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں, نہیں مل رہا ہے. قافلے کے لوگوں نے گردن جھکائی اور فرمایا کہ اے عبد المطلب, بھول جاؤ عبداللہ کو. کہا کیوں؟ کہا عبداللہ اب کبھی نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہا مدینہ شریف میں عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اتنا سنا تو دادا عبد المطلب زمین پہ گر پڑے, اس قدر روئے کہ اس خاک آلود ہو گئے, چہرے پر مٹی گرد و غبار نے قبضہ کر لیا. عجیب سی کیفیت تھی سرا, عجیب سی کیفیت تھی. آپ کے جو شہزادگان تھے وہ لپٹ کے رو رہے تھے. پھر تسلی دی, بابا جان آپ چپ ہو جائیں, ابھی ہم زندہ ہیں, ابھی زندہ ہیں. تو جناب عبد المطلب نے کہا تھا تمہیں کیا پتا, میں تم جیسے ہزاروں بیٹے عبداللہ کے نام پہ قربان کر دوں. میرا عبداللہ کتنی بڑی شان والا تھا, وہ اسی کا انتقال ہو گیا. کیسے مدینے میں انتقال ہو گیا؟ کیا کہا تھا کلیم دانش کانپوری نے, کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا, جواں بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے. ہائے ہائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کے انتقال کی خبر سنی, دادا روئے. پھر اب بولے کہ مجھے سہارا دیجئے, میرے گھر لے چلیے. جب گھر کی طرف جانے لگے تو یاد آیا ابھی تو قریب میں میری بہو بیٹی ہے, اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے, ذرا اس کے غم کو شیئر کر لوں. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے اپنی بہو بیٹی کے پاس لے چلو, جناب آمینہ کے پاس. امی آمینہ کہتی میں دروازے پر آ گئی, میں نے قدموں کی آواز سنی تو میرے دل سے آواز آئی, شاید انہی قدموں کی آوازوں میں میرے شوہر کے قدم کی آواز بھی ہو. میں خوش تھی, میرا دل دھڑک رہا تھا, میرا شوہر بس 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 میرے گھر کی دہلیز پر آیا چاہتا ہے. لیکن جیسے خاندان کے لوگ میری دہلیز پر آئے رونے لگے. میں نے کہا میری خوشیوں کے دن آپ غم کیوں منا رہے ہیں, آپ رو کیوں رہے ہیں, اشک بار کیوں ہیں؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا تھا اے میری بہو بیٹی کس کے انتظار میں ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر جناب عبداللہ کے انتظار میں ہوں. دیکھو میں نے گھر کو کیسا سجایا ہے, دیکھو میں نے گھر کے در و دیوار کو مشک زعفران میں ڈبویا ہے, میرا گھر مہک رہا ہے, میرا شوہر آنے والا ہے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے کہا بھول جا اپنے شوہر کو میری بیٹی. بولے کیوں؟ تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں میرے بیٹے کا تیرے شوہر کا مدینے میں انتقال ہو گیا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ 2 بچے لگاتار بخار میں آ جائیں تو ہمارے اور آپ کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. حضور کی بات کر رہا ہوں. حضور کی ماں رونے لگی, اس قدر روئی زمین پر گر پڑی, وہ خوشبوؤں کی زلفیں بکھر گئیں, مٹی نے آپ کے چہرے پہ قبضہ کر لیا, جس مبارک شل ہو گیا آپ کا. اس قدر روئیں, اس قدر روئیں, آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں نے زمین میں نمی پیدا کر دی. خاندان کی عورتیں تسلی پہ تسلی دیتی تھی, فرماتی تھی کوئی اور شوہر ہوتا تو شاید صبر کرتی. مکے میں ایسا کوئی دوسرا مرد نظر نہیں آتا تھا جیسے میرا شوہر تھا, وہی انتقال کر گیا. اچانک امی آمنہ کہتی میری آنکھ لگ گئی, میں خاموش ہو گئی روتے روتے, میں سائلنٹ ہوئی, سکوت جمود آیا مجھ پر. تو میرے پیٹ سے آواز آئی, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. امی آمنہ فرماتی میرے پیٹ سے آواز آئی اے میری ماں نہ رو نہ رو نہ رو, مت رو میری ماں مت رو مت رو. تجھے خبر نہیں ہے تیرا بیٹا جب زمین پر آئے گا تو رونے کے لیے نہیں, رونے والوں کو ہنسانے کے لیے زمین پر آئے گا. مت رو میری ماں مت رو. امی آمنہ کہتی میں اٹھ کے بیٹھ گئی, مجھے سکون محسوس ہوا. میں نے کہا اے قبیلے والوں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ, مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو. کہا کیوں؟ کہا میرے شوہر نے انتقال سے پہلے میرے پیٹ میں محبت کی نشانی دے رکھی ہے. یہ 3 مہینہ تھا حضور کی, حضور اپنی ماں کی گود میں, ذرا محبت سے بولے, اپنی ماں کی شکم مبارکہ میں حضور ابھی 4، 5، 6، 7، 8، 9 مہینہ آئے گا, حضور کی پیدائش ہوگی. ذرا پہلے ہی بول دے نور والا آیا ہے. اللہ اللہ, میرے آقا ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں 4، 5، 6، 7، 8، 9 مہینہ آیا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. امی آمنہ فرماتی ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آ کے مجھے مبارکبادیاں پیش کرتا تھا. اے آمنہ مبارک ہو, رسولوں کے سردار آنے والے ہیں, مبارک ہو اے آمنہ تیرا لال آنے والا ہے. امی آمنہ فرماتی ہیں کہ مکے کے کنویں میں واٹر لیول یعنی پانی بہت نیچے ہوتا ہے, جتنی ضرورت بالٹی ہے اتنی ضرورت رسی بھی ہے. وہ رسی مضبوط ہو بالٹی مضبوط ہو. بالٹی سے مراد چمڑے کا چھاگل ہے, بالٹی تھی نہیں اس وقت, ورنہ آپ تحقیق کریں بھئی کہاں ہے بالٹی, چمڑے کا چھاگل مراد ہے. امی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی جب پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی تھی تو بغیر رسی کے جاتی تھی, بغیر رسی کے. پانی بہت نیچے ہوتا ہے, بغیر رسی کے میں پانی لینے کے لیے جاتی تھی. میں نے کبھی جب حضور میرے پیٹ میں آئے میں نے کبھی رسی استعمال نہیں کی. مجھ سے میری سہیلی نے کہا اے آمینہ کیا بات ہے, بالٹی لے کے چلی آتی, رسی لے کے نہیں آتی, پھر پانی بھر کے چلی آتی, پانی بھرتی کیسی ہے؟ امی آمنہ فرماتی ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, میں کہا چل میرے ساتھ کنویں پر, چل چل چل. میں اسے لے کے کنویں کے منڈیر پہ آ گئی. میں کھڑی, میں نے کہا بتاتی ہوں میں کیسے پانی بھرتی ہوں. بولے بتاؤ بتاؤ, بغیر رسی کے پانی کیسے بھرو گی؟ امی آمنہ فرماتی میں کنویں کے منڈیر پہ کھڑی رہتی. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میں کنویں کے منڈیر پہ کھڑی رہتی, میں کنویں میں جھانک کر کے دیکھتی, میں کنویں کے پانی کو دیکھتی, پانی مجھے دیکھتا.
नूर मोहम्मदी को देखता, पानी के अंदर तलब पैदा होती, एक रक्स की कैफियत होती और पानी बेचैन होता, और जब भागने की कोशिश करता तो कोई जगह न मिलती तो पानी यूं राउंड लेते लेते ऊपर आ जाता था। अम्मी आमिना फरमाती हैं मैं बाल्टी यूं डाल के पानी भर लिया करती थी। अगर यकीन करें तो एक बात और बता दूं, यही नहीं, अम्मी आमिना फरमाती जब तक मैं खड़ी रहती थी पानी वहीं रुका रहता था। हाय हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरी सहेलियां भी मेरे साये में पानी भर लेती थी बगैर रस्सी के इस्तेमाल किए हुए। मैं अपने घर चली आई। अम्मी आमिना फरमाती हैं आहिस्ता आहिस्ता रबीउन नूर शरीफ का महीना आ गया। बोलो 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 सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। फरमाती हैं आहिस्ता आहिस्ता रबीउन नूर शरीफ का महीना आ गया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की शब आ गई, 11 तारीख आ गई। अम्मी आमिना फरमाती मैं अपने घर में थी, 11 तारीख को मैं अपने घर पे थी, आराम कर रही थी। मैंने अचानक क्या देखा, ऊपर देखा तो आसमान के सारे तारे सिमट करके मेरे आंगन में लग रहा था गिर पड़ेंगे, और आवाज आ रही थी आमिना मुबारक हो तेरी शिकम से रसूलों के ताजदार आने वाले हैं, मुबारक हो तेरे शिकम से रसूलों के ताजदार आने वाले हैं। मेरे घर में खुशबू फैली हुई थी। 3 झंटे जनाब जिब्रील लेके आए थे, एक खाने काबा की छत पे, एक बैतुल मुकद्दस पे, एक मेरे घर पे नस्ब किया था। उसी झंटे की सुन्नत है जो आज ये लहरा रहे हैं। अम्मी आमिना फरमाती मेरे सामने मेरी 3 सहेलियां थीं। एक का नाम था शिफा, एक का नाम था उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन कौन है? इनके बारे में हुजूर ने जुमला कहा था, जुमला सुन के आप सुभान अल्लाह कहेंगे। मेरे आका फरमाते उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। हाय हाय, हुजूर इतनी मोहब्बत फरमाते उम्मे ऐमन से। अम्मी आमिना फरमाती मैं थी 1, शिफा 2, उम्मे ऐमन 3। डिलीवरी का वक्त है हुजूर की पैदाइश का, और करीब में कनीज है जिसे सूबिया कहते हैं। किसी एक किताब में सोएबा भी लिखा हुआ है। मैं सूबिया के हवाले से बात करता हूं। सबको मिला के कितने हुए? ऊंची बोले। अम्मी आमिना, शिफा, सोबिया और उम्मे ऐमन, ये तीनों, और अम्मी आमिना फरमाती मैं थी। मेरे घर में खुशबू फैलना शुरू हो गई, मेरे घर में खुशबू फैलना शुरू हो गई। अचानक अम्मी आमिना फरमाती मैंने क्या देखा, सामने 3 औरतें बड़े बन संवर के, बहुत ही तजीमकारी के साथ, बहुत मेंटेन होकर के 3 औरतें आके सामने बैठ गईं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह फिर कहते हैं। मैंने उनमें से एक औरत से कहा भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं हाजिरा हूं। हाय हाय, कौन हाजिरा? इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, वो हाजिरा जिसके दौड़ की वजह से 2 पहाड़ अल्लाह की निशानियां करार पा गए। मैं हाजिरा हूं, बोले वो मेरे बेटे की वजह से जमजम पानी निकला है। मैं हाजिरा हूं। फरमाया अच्छा तुम उनके बगल में तुम कौन हो? आवाज आई मैं सारा हूं, मैं सारा हूं। और उनके बगल में एक और खातून थी बड़ी मुअद्दब। मैंने कहा आप कौन हैं, आप कौन है? देखना कितने लोग बोलते हैं। मैंने कहा आप कौन है? बोले मुझे मरियम कहते हैं। पूरी कुरान में एक सूरह इनके नाम से। मैंने कहा मरियम